السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام کے بعد، قبل اس کے کہ میں آج کے درس کا آغاز کروں، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ڈھولن ہٹھاڑ کے اندر میرے والد محترم کے شاگرد رشید اور ڈھولن کے جو مدرسہ ہے اس کے ناظم حافظ محمد مشتاق صاحب ایک طویل علالت کے بعد رات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 11 بجے ڈھولن ہٹھاڑ ہائی سکول کے اندر ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اگر کوئی پہنچ سکے تو ضرور پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا بھی قیامت کب پوچھ رہا ہے، تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی۔ اللہ اکبر۔ انسان کو ہمہ وقت قبر، موت اور قیامت اور اللہ کے پاس جانے میں رہیں، کب اللہ کی ملاقات ہو جائے۔ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حق ہے، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ بیمار پرسی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی بیمار مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے حال احوال دریافت کرتا ہے، اگر صبح کسی وقت جائے تو شام تک، اور اگر شام کو کسی وقت جائے تو صبح ہونے تک 70,000 نورانی فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ، بڑی بات ہے۔ اور یہ مفت کی نیکی ہے، مفت کی۔ اور بیمار کے پاس جانا ہے تو اس کو حوصلہ دینا ہے۔ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ آسان لفظ ہے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ان کو بھائی پریشان نہ ہو، کوئی گل نہیں، اللہ تینوں شفا دے گا انشاءاللہ۔ تے اللہ اس بیماری نو تیرے واسطے گناہاں تو پاکیزگی دا سبب بنا دے گا۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ایک دعا آندی، انہوں اچھی طرح یاد کر لو، بہت بڑی گارنٹی ہے۔ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بھائی دی بیمار پرسی کرنے واسطے جاندے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لوے، کتنی مرتبہ؟ حدیث چ لفظ نے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لوے، اگر اللہ نے ان دی موت نہیں لکھی تے اللہ ہر اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، نہیں لفظ نہیں بس، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ سرکار نے فرمایا ہے جدوں کسی بیمار بندے کو جاؤ تے جڑا بندہ اے دعا 7 مرتبہ مریض دے کول پڑھ دے، اللہ اس مریض نو شفاواں عطا کر دیں گے۔ ایک کڈی وڈی خیر خائی ہے۔ اسی دعاواں تے یقین رکھنے ہیں، میڈیسن تے یقین رکھنے ہیں۔ تانوں یہ پتہ نہیں کہ میڈیسن، دعائی تے گولی یا کوئی بھی دوا انسان جدو کھاندا ہے نا، یہ بھی حدیث ہے، دعا رب کو پوچھ دیے کہ اللہ سونیا انہوں شفا دیواں کہ نہ دیواں۔ اللہ اکبر۔ جے اللہ دی طرفوں اجازت مل جائے، رب دی طرفوں اجازت مل جائے، پھر اللہ دا فضل ہو جاندے ہے، بندہ سوا دی پوری بھی کھا لوے تے شفا مل جاندی، تے رب دا حکم نہ ہوئے سونا بھی کھا لوے تے شفا نہیں ملتی۔ میں تھیسس لکھا ہے پی ایچ ڈی دا، صبح صبح دا ٹائم ہے، تھوڑے کو دعا بھی کروا لینے، دلوں کیا آمین کیا جائے۔ الحمدللہ تھیسس مکمل ہو گیا پی ایچ ڈی دا، 2-4 مہینے پہلے جمع بھی ہو گیا، ایک رپورٹ آ گئی بیرون ممالک ایک آنے والی، ان قریب انشاءاللہ وائبہ ہو جائے گا، اللہ دے فضل نال پھر پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ آسانی فرمائے، اللہ توڑے کمات بھی آسانی کرے گا، دلوں آمین آکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سارے معاملات باعزت اور بآسانی طے کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ توڑے بھی جننے بچے پڑھ رہے اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس تو بڑی بات ہے کہ تے دنیا دے امتحان نے یہ بندہ گزری جاندہ بچوں، تے اصل امتحان قبر قیامت ہے۔ دعا کرو اللہ اس پرچے چ بھی کامیاب کر۔ جدو بندہ قبر سے جاندہ ہے نا، 3 سوال پکے نے تے ان کا جواب دینا پائے گا، تو جی اتھے کام خراب ہو گیا نا تو پھر اگاں کام خراب ہی خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں لفظ تانوں کیوں دسے نے، ان دے وچ میں چونکہ میرا موضوع ہے عالمی وبائی امراض اور شرعی احکام، عالمی وبائی امراض اور شرعی احکام عصر حاضر کے تناظر میں، ان دے ایک چیپٹر باقاعدہ اس ٹاپک تھے، وہ ریسرچ کی تھی، ایک حدیث باقاعدہ با حوالہ موجود ہے کہ دعائی رب کو پوچھ دیے، اللہ اجازت دے تے وہ بندے نو آرام آندا، ورنہ دعائی بھی آرام نہیں دیندی۔ تو ان کا مطلب ہے سارا کام تے رب بھی کردا ہے نا جی۔ یہ دعا کھانا یہ بھی سنت ہے، تے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن دونوں صورتاں اندر ہونا وہ یہ جو رب نو منظور ہے۔ اس واسطے مریض نو پوچھن جاؤ، ان کو وہ لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بیماری آئی ہے تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تنال اے دعا 7 مرتبہ پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ عظمت والے کو دعا کرنا جڑا عظمت والے عرش دا مالک کہ اللہ تینوں شفاواں عطا کر دے وے۔ یہ 7 مرتبہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ، جے نہیں یاد تے تانوں لکھ دیاں گے یا تانوں بھیج دیاں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اندے چ بھی آ گئی دعا جی میں دسی، یا
نمازاں دیا دعاواں سے موجود ہے، کوشش کرو یہ دعا یاد کرو، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اے میں نے 2-3 سال پہلے جدو چوٹ لگی نا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی، شفا دے دی، میں محسوس کیتا کہ وہ 6-7 مہینے دے عرصے وچ حال چال تے بڑے لوگوں نے پوچھے ہے، لیکن 2 عالم دین ایسے سن جنہوں نے اس حدیث کے مطابق یہ دعا 7 مرتبہ میرے کو کھڑے ہو کے پڑھی۔ میں سمجھنا کہ اللہ نے مہربانی کی ہے، انہاں بزرگوں کی وجہ تو انہاں حدیث سے عمل کیتا، اللہ نے شفا عطا کر، اور دونوں پائے دے عالم دین نے۔ ایک قاری مولانا احمد دین صاحب جنہوں دی ساری زندگی مکہ مکرمہ چ گزری ہے، حافظ نے، قاری نے، عالم دین نے، اتنے انہوں نے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کی تھی، ہوں بھی اتنے پڑھا رہے ہیں پاکستان دے، چونکہ انہوں نے شادی کھڑیاں ہوئی ہے تو اس نسبت نال وہ سال بعد کدی چکر لگا دیں، اتفاق نال وہ کھڑیاں آئے سن، وہ میرے کو آئے تو بیٹھن تو پہلے انہوں نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تے دوسرا جدو طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میں قصور آ گیا، علیہ صاحب فراش ہی سا، مولانا پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، خاندان لکھویہ دے چشم و چراغ، سارا خاندان ہی نیک، انہاں دے والد او عظیم ہستی سن، میں کئی دفعہ تمہیں دسیا پہلے کہ وہ اینا ہی کہہ دیں نا، کوئی جن تنگ کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے تو کہندے گھر جا کے اچھی آواز نال کہہ دینا محی الدین کہندا ہے تو چلے جاؤ، انہوں دے آنکھ لگ کے جن بھی گھر چھڑ جاندے سن، تنگ نہیں سن کرتے، وہ اللہ دے ولی سن۔ تو کہندے نے شاہوکار نال بنا کے رکھی ہے نا، اوکھے ویلے کام آندے نے، تے جنہاں رب نال بنا کے رکھیاں نے اللہ پھر انہاں دی گل موڑدا نہیں۔ انہاں دے فرزند ارجمند اور ممتاز عالم دین ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب ایتھے جتھے میری رہائش ہے کرائے تے دعا کرو اللہ اپنا مکان دے دے، جے تسی دل میں آمین کہو گے تو مکان مل جائے گا، تو تہاڈا جانا کچھ نہیں، میرا کام بن جائے گا، بلکہ جندے جندے کو اپنا مکان نہیں، اللہ اپنا مکان عطا کر، کیونکہ یہ رب دی نعمت ہے، اپنی سواری اپنا مکان کھلا، تے نیک بیوی تے شکر والی زبان، ذکر والی زبان تے شکر والا دل، اے جنوں مل جائے سمجھو دنیا دی جنت مل گئی۔ اللہ یہ رحمتاں فرما دے تے اے نعمت اللہ سب نو عطا کرے، تاکہ اسی دنیا دے اندر محنت کریے دین واسطے تے کل قیامت میں اللہ جنت بھی عطا کر۔ اس گھر چ تشریف لے آئے، انہوں نے مسجد منیرہ چ درس سے، انہوں نے مہربانی میرا پتہ لین واسطے آ گئے، انہوں نے بیٹھے نہیں کھڑے کھڑے ہی میرے کو کھڑے ہو گئے نے، تے 7 مرتبہ دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں سمجھنا کہ نبی پاک دی حدیث دی برکت ہے، سانوں بھی چاہیے ہے، ساڈے اینے دعا پڑھن نال اگر کسی دی خیر خواہی ہو جاندی ہے تو کوئی بڑی بات ہے، اس واسطے اے مومن دا حق ہے ان دی بیمار پرسی کرنا۔ اللہ میں نے تانوں توفیق دے کہ اسی اپنے مسلمانوں دا خیال کریے۔ آخری بات میں 1-2 منٹ اندر میرا درس مکمل ہے۔ صحیح بخاری شریف اندر حدیث آندی، ایک یہودی بچہ نوجوان وہ نبی پاک نے تعلق رکھتا سی، آپ دے کول بہندا اٹھتا سی تے آپ بھی اندر پیار کرتے سن، تے نبی پاک کو نے کوئی قرآن دی آیت کدے کوئی اچھی بل سن لے تے اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا اخلاق اتنا اچھا ہے، اخلاق اتنا پیارا ہے، محبت اتنی زیادہ ہے، اپنے تعلق والیاں دا خیال اتنا رکھ دے نے۔ اللہ دے پیغمبر کائنات دے امام، نبیاں دے امام، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پتہ چلے کہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا، سرکار اس یہودی دا حال پوچھنے واسطے گھر چلے گئے، مسلمان نہیں یہودی۔ اسی تو مسلمانوں نہیں پوچھتے، مسلمان تے دور دی گل ہے،
اسی اپنے قریبی رشتہ داروں نہیں پوچھتے، تو کئی ایسے سخت بندے نے سکا بہن بھرا بیمار ہو جائے تو قریب المرگ بھی ہوگی نا تو وہ آدھے میں گھر قدم نہیں رکھنا. بھائی 100 گلاں ہو جاندیاں نے، بڑا حوصلہ کرنا چاہیے، حال چال پوچھو. چلو اگر جا نہیں سکتے تو فون تے پوچھ لو، لیکن کسی طریقے نال ان کی خیریت دریافت کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ فائدہ کی ہویا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی نوجوان دے گھر چلے گئے، باپ بھی بیٹھا ہے، نوجوان بھی بیٹھا ہے. بخاری شریف اندر حدیث آندی، آپ سرکار ان کا پتہ لے رہے نے، حال چال پوچھ رہے نے. کہ آپ نے فرمایا یہ پتہ نہیں زندہ رہندا ہے یا اللہ کو چلا جاندا ہے. آپ نے انہوں اس موقع تے دین دی اسلام دی دعوت دے دیتی. آپ کہندے نے اسلم اسلم، اے میرے نوجوان، اے میرے بیلی مسلمان ہو جا. تے انہیں نا اپنے باپ کو دیکھے انج کر کے، اے جرا ویکھنا ہوندا نا، یہ ہوندا بھی ابا جی ہن میں کی کراں. تے باپ بھی کچھ سمجھدار ہی سی، انہیں کہا پتر اتے ابو القاسم، اے ابو قاسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کہندے نے اوویں من لے، دیر نہ کر. اس یہودی نوجوان نے کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت کلمہ پڑھے، رب نے ہدایت بھی عطا کر دیتی. سرکار ان دے گھر تو نکل کے کہندے نے الحمدللہ الذی، یہ بھی بخاری دے لفظ نے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. عرش والے رب دا شکر ہے جس رب نے مینوں ذریعہ بنایا تے میرے ذریعے میری دعوت دین دی وجہ تو اللہ نے اس یہودی بچے نو اگ تو نجات عطا کر دیتی. یہ مطلب ہے حال چال پوچھن دے بڑے فائدے ہیں. جنہ بھی مرضی بندہ ناراض ہوئے نا، اگر تسی وڈا یا حوصلہ کر کے چلے جاؤ تو امید ہے کہ وہ ناراضگی بھی دور ہو جائے گی. وہ کہے گا میں ادھر کی کردا رہا تو یہ میرے کی کردا پیا. اس واسطے یہ بڑیاں وڈیاں گلاں نے. اے اپنے علاقے سے نا کئی ایم این اے ایم پی اے انہوں نے اس گل دے ووٹ مل جاندے نے. انہوں نے یار وہ غمی خوشی دے آندے بڑا نے، انہوں نے غمی خوشی کدی ضائع نہیں کیتی، پہنچتے نے، دلاسا بھی دیندے نے. کئی دی تھاپی مشہور ہے، کئی دی گلاں مشہور نے. وہ بابا جی آندے نے، ملتے نے، نال حال چال پوچھتے نے، وہ آندے نے ووٹ تے انہوں نے ہی. کیوں؟ اے ایسے رفائی کام نے، یہ دین دے اندر ان دا حکم ہے. تے نبی پاک بھی یہ کام کرتے سن. آپ نے جدو پہلی وہی آئی نا تو آپ پریشان جا ہو گئے. تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کہنے لگیاں حضرت پریشان نہ ہو، تواڈے اندر اے خوبیاں نے، انک لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی کر دے ہو، وتحمل الکلّ، تسی لوگاں دے بوجھ اٹھان دے ہو، وتعین علی نوائب الحق، تے مشکل تے اوکھے ویلے تسی لوگاں دے کم مان دے ہو. جنہاں دا کمان والا کوئی نہیں انہاں واسطے تسی کمان دے ہو. تے جدوں کوئی بندہ آ جاندا ہے تسی مہمان نوازیاں بھی کر دے ہو. یہ سارے کام ایسے نے جڑا بندہ کردا ہے رب کدی انہوں ضائع نہیں کردا. یہ بیمار پرسی کرنا بھی ایک انہاں عملہ دے وچوں عمل ہے. اللہ عمل دی توفیق دے. حافظ مشتاق صاحب واسطے مغفرت دی دعا کر لیے، تے جڑے اور فوت ہو گئے انہاں واسطے بھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلہ الجنت الفردوس. یا اللہ تو سن معاف فرما دے، ساڑے حالت رحم فرما دے. اللہ تیرا بندہ حافظ مستاق ڈھولن اٹھاڑ اندر، یا اللہ وہ تیرے کول آ چکے نے، اللہ تو انہوں نے معاف فرما دے. اللہ انہوں دیاں لغزشاں غلطیاں معاف فرما دے، درجات بلند کر دے، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا کر دے. تو یا اللہ سانو سارے انہوں جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے تندرستیاں عطا کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ رزق حلال عطا فرما دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، شریراں دی شرارتاں تو بچا لے، حاسدین دے حسد تو بچا لے، فسادیاں دے فساد تو بچا لے. یا اللہ ساری عمر واسطے سانو نظر بد تو جادو ٹونے تو محفوظ رکھنا، دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کرنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه